عمران خان صاحب کے خط کے چرچے ہو گئے بہت زیادہ، اور 18 ماہ میں میری کسی بھی درخواست پر سماعت نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے یہ شکوہ بھی کیا اس خط کے اندر کہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو یا الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ہو، کچھ بھی نہیں سنا گیا۔ پھر انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کس کس تاریخ کو میری بجلی بند کی گئی، کس کس تاریخ کو مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا، کتنا ظلم اور جبر کیا گیا، قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، پھر وہ اپنے لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، الیکشن میں دھاندلی، عدالت کا کردار، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے عمران خان صاحب نے نظر انداز کیا ہو یا چھوڑا ہو ان 350 کے قریب صفحات میں۔ 349 یہ پیجز ہیں ٹوٹل، اور یہ تو جناب ایسا لگتا ہے کہ مطالعہ پاکستان کی پراپر جو کتاب ہو سکتی ہے نا گزشتہ 2-3 سالوں کی، وہ یہ کتاب ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو ماضی کے حوالے بھی ملتے ہیں اور اب کی ساری سچویشن بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ویسے تو پاکستان کے طلباء کو جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے وہ ایک جال سازی ہے اور ایک جعلی قسم کا فیک مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی تو اس کے اندر شامل کر دیا، اس میں پنجاب کی ٹک ٹاک حکومت نے اور بھی شکلیں شامل کر دی اپنے سمیت اس کے اندر، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے۔ وہاں پہ تو مارنگ بلوچ کو شامل کرنا چاہیے، وہاں پہ تو آسما جہانگیر کو شامل کرنا چاہیے۔ اگر خواتین کی سٹرگل کے اوپر آپ بات ہی کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ناہید خان کو شامل کریں، جن لوگوں نے واقعی میں سٹرگل کی ہے، سیاست کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ سب سے بڑی لاہور کی اندرون شہر کی ایک بہت بڑی کارکن تھی سیاسی ساجدہ میر، انہوں نے بڑے احتجاج کیے بڑی زوردار طریقے سے۔ ایسے لوگ جنہوں نے واقعی میں کردار ادا کیا، ابھی حال ہی میں اگر میں پالیٹکس کی بات کروں تو اور بہت ساری خواتین ہیں جن کا بڑا رول ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے خط کے بعد ایک خط اور آ گیا ہے، اور یہ جو خط آیا ہے یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہنچا، چیف جسٹس کو، اور یہ خط لکھا ہے چند ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اور عدلیہ میں یہ اب رپورٹ میں کر رہا ہوں، یہ ثاقب بشیر صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے، فیضان شیخ صاحب نے بھی کیا، کچھ اور دوست ہیں انہوں نے بھی کیا۔ تو لکھتے ہیں جی کہ بریکنگ نیوز ہے، عدلیہ میں ایک اور بحران جنم لینے لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن سمیت مختلف ججز کا ایک اور غیر معمولی خط سامنے آ گیا۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اسے بنایا جائے، ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس تعینات کیا جائے۔ یہ ہے جناب خط کا متن۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پچھلے چند دنوں سے کہ ایک پلان یہ بنایا گیا ہے کہ باہر سے ایک جج لایا جائے گا۔ زیادہ تر جو نون لیگ کے لوگ نام لے رہے ہیں وہ جسٹس ڈوگر ہیں ایک لاہور سے، جن کو لانے کی تیاری ہے بقول ان کے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جج باہر سے لایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور حکومت نے اس کی پلاننگ کر رکھی ہے۔ ایون جو حکومتی ججز ہیں، جو ان کے حمایتی ججز ہیں، انہوں نے بھی یہ پلاننگ کر رکھی ہے، اور اس جج کو پہلے ڈیپوٹیشن پہ لایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس جج کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا کنٹرول ہے وہ کسی صورت بھی ختم نہ ہو۔ تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ایک خط اور آ گیا ہے، اور یہاں پہ ایک نیا بحران جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بڑی کلیئر کر دوں، عدالت کے اندر روزانہ ریمارکس آتے ہیں، روزانہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کلیئرٹی آپ اس چیز میں رکھیں کہ اگر پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے، اسے جو بائیڈن نے جس طرح سپورٹ کیا تھا، جو بائیڈن کے دور میں جیسی ان کو سپورٹ ملی تھی مغرب سے یا امریکہ سے، اگر ویسی سپورٹ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں مل جاتی ہے تو پھر آپ یہ میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ فوجی عدالتوں کی سزائیں کبھی بھی کالعدم قرار نہیں دی جائیں گی، اور سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز قرار دے دیا جائے گا آئینی بینچ کی جانب سے۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وہ سپورٹ نہ میسر آئی جو بائیڈن کے دور میں میسر تھی، تو پھر آئینی بینچ کا فیصلہ مختلف ہوگا، اور وہ اس طرح مختلف ہو سکتا ہے کہ کم سے کم سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ اس میں جسٹیفائی